رسم و رواج اور سنت کا مزاج، اس میں یہی فرق ہے کہ رسم و رواج میں ہمیشہ وہ کام کرایا جائے گا جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ آپ اس میں دیکھ لیں کہ وہ ناخن رکھتے ہیں، کاٹنے کا حکم دیتے ہیں تو رکھتے ہیں، اور جن بالوں کو رکھنے کا حکم دیتے ہیں اسے کاٹتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے رسم و رواج۔ اور اب جب یہ ایک بات کہی گئی تو اس پہ ایک بڑی پریشانی ہوتی کہ یہ کیسے کیا ہو۔ تو ہمیں اپنی طبیعتوں کو، اپنی سوچ کو، اپنے دل و دماغ کو بھی مسلمان کرنا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور زندگی کے ہر مرحلے میں کوشش کریں کہ اپنے طور و اطوار حضور کی ارشادات اور آپ کی سنت اور تعلیمات کے مطابق ہوں۔ کہیں کچھ اپنے مزاج کے مطابق، یہ نفاق ہے۔ اور یہ نفاق تبھی پیدا ہوتا ہے، جیسے کسی نے پوچھا تھا کہ طلاق شدہ عورت سے شادی کرنا کیسا ہے؟ اب آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اسے کیا سمجھا جاتا ہے۔ بزرگ سے بزرگ مرد اور بزرگ سے بزرگ پاکستان کی عورت، اس نے 10 حج کیے ہوں یا ایک، عالموں میں سے بھی جو کہلاتے ہیں وہ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، طلاق شدہ عورت سے شادی۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ طلاق شدہ عورت سے شادی کو برا سمجھنا، مکروہ اور ناپسند سمجھنا، یہ سکھوں کا دین ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبانیں مسلمان ہوئی ہیں، دماغ ابھی تک سکھوں کے دین میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور جس پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کی 9 شادیوں میں سے صرف ایک شادی کنواری عورت سے ہے، باقی ساری شادیاں بیوہ اور طلاق شدہ عورتوں سے۔ تو ایسی عورتیں، ایسے مرد جو اس معاملے میں کوئی برا خیال اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو وہ خود بتائیں کہ وہ سکھوں کے دین پہ ہیں یا محمد عربی کے دین پہ۔ عملاً وہ سکھوں کے دین پہ چل رہے ہیں، سوچ ان کی سکھوں والی ہے۔ سکھ مذہب میں طلاق شدہ عورت سے شادی نہیں کی جاتی۔ مشرکانہ دوروں میں بھی یہی تھا، جاہلانہ دوروں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نہیں 9 شادیاں ایسی فرمائیں جس کے اندر عورتیں طلاق شدہ بھی تھیں اور بیوہ بھی تھی۔ یہ کیا تعلیم تھی؟ تو یہ دیکھیں، میں نے ایک مثال دی ہے کہ ہم اپنے رسم و رواج اور مزاج میں مختلف چیزیں مختلف مذہبوں اور دینوں کی لیے ہوئے ہیں، اور ہیں ہم مسلمان۔ اس طرح کی مثالیں اگر دیں تو بہت مثالیں بنیں۔ داماد کو عزت دینا، بہت عزت دینا، اور بہو سے بہت نفرت کرنا، یہ ہندو مذہب کا بنیادی کانسیپٹ ہے۔ وہ بہو کو منحوس سمجھتے ہیں اور داماد کو وہ بہت عزت دیتے ہیں۔ اب آپ سوچیں، ہم اپنے اپنے گھروں میں ہمارے ہاں کیا ہے، داماد آ جائے یا اس کا کوئی ذکر ہو تو خوف کے مارے یا شوق کے مارے اس کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ اور بہو، بھئی داماد بھی دوسری فیملی سے آپ کا حصہ بنا ہے، بہو بھی دوسری فیملی سے آپ کا گھر فرد بنی ہے، تو دونوں سے برابر مزاج ہو۔ لیکن وہ کسی کا، مجھے ایک مقولہ یاد آیا کہ اگر داماد بیٹی کی بہت خدمت کرے، خیال کرے، تو کہتے ہیں یہ فرشتہ ہے، کیسا نیک آدمی، ہماری بچی کا بہت خیال رکھتا ہے۔ اور اپنا سگا بیٹا بہو کا خیال رکھنا شروع کر دے
تو کہتے اس پہ جادو ہو گیا، اس نے کچھ پلا دیا اس کو۔ یہ جملے بڑے آسان ہیں، لیکن سوچے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہے دو رویوں کا، اور یہ ہندو مذہب ہے، تو ہمارے دل و دماغ میں وہ ہندو خیال بیٹھا ہوا ہے آج تک۔ ایسے خواتین و حضرات سے اسلامی تعلیم یہی ہے کہ بہت زیادہ تسبیحیں پھیرنے کی بجائے اپنے دلوں میں تھوڑی سی وسعت پیدا کریں، اس کلمے کو زبان پہ رٹنے کی بجائے تھوڑا سا دل میں بھی لے جائیں، سوچ بدلیں، اپنے دل و دماغ کو مسلمان کریں۔ اور اس کا مطلب مسلمان کرنے کا یہ ہے کہ انہیں اسلام کی تعلیم کے مطابق لائیں۔ میری بات غلط ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے ہاں کیا رواج ہے، کیا رسم ہے؟ اگر کسی گھر کے افراد کو شادی سے پہلے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ منگنی، یہ ہنا، یہ رسم و رواج یا لین دین آپ ابھی نہ کیجئے، شادی کے بعد کر لیجئے، میرے خیال ہے کوئی آدمی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، مرد ہو یا عورت۔ کہتے یہ تو ہمارے خاندان رواج ناک کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو شادی رخصتی ہونے تک یہ جو لین دین کے نام پر تحفے یا کیا اس کو کہیں، وہ رشوت ہوتی، تحفہ نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے کا منہ بند کرنے کے لیے۔ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، جیسی شادی ہوئی تو اسی بہو کو روٹی دینا مشکل ہو جاتا، اس کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہے ہوتے، جس کو جوڑے پہ جوڑے دے رہے تھے اس کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے وہ سسرال۔ اسلام کی تعلیم کیا تھی کہ اس کو محبتیں دو، عزت دو، اس کا جو حق ہے آپ کے گھر کا فرد ہے وہ دو، وہ ہم نے نہیں کرنا۔ اور جو ہندوؤں کے رواج تھے وہ سارے بھرپور قرضے لے کر بھی پورے کیے۔ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے۔ پاکستان میں آ کر اور اس ملک کو بنا کر بھی ہندو سماج سے نہیں نکلے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہماری طبیعت مزاج اسلام کے مطابق نہیں ہوئی، تو وہ تسبیحاں، ذکر، دعائیں، عبادات سب کچھ بجا ہے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ اپنے دل و دماغ کو صحیح کر لیں، کیونکہ یہ ساری کی ہوئی عبادات ضائع چلی جائیں گی ایک غلطی کی وجہ سے۔ کسی کو دکھ پہنچانا، اذیت میں رکھنا، وہ کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے، بہت بڑی غلطی۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک انسان کا دل اور دماغ، نگاہ، اس میں حیا اور تقوی اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور وہ ایمان کی جو تقاضے ہیں اترتے نہیں ہیں، تو اس کی زبان سے کلمہ پڑھنے سے مسلمان تو کہلائے گا، لیکن اس کے اندر ہندو اور سکھ ہی بنا ہوا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اسلامی تعلیمات سیکھیے، اپنے دین پر آئیے، اور دین کو زبان پر نہ رکھیے، اپنے اندر بھی اتاریے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔